السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے کریں. اچھا جی، میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناول. جس نے اس کو جا کے سبسکرائب نہیں کیا جا کر پلیز اس کو جا کے سبسکرائب کریں. وہاں پر ناول پوسٹ ہو رہا ہے شدت یار. جس نے بھی رومانٹک ناول ریڈ کرنا ہے وہ جا کے ریڈ کر سکتا ہے. میں کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی چینل کا لنک، تو جا کر آپ لوگ وزٹ کر لیجیے گا. اور پلیز لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں. جب میں آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈ دے رہی ہوں نا دن میں، تو آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن تمہارا ارحام سے دور رہنا تمہارا عزت ہم سب کا دلوں سے ختم کر رہا ہے، امینہ خانم سنجیدگی سے کہتے چلی گئی تھی. حور نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا تھا. دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. سینے میں اٹھتے ہیں ارمان ایسے، دریا میں آتے ہیں طوفان ایسے، ہم کو یہ معلوم نہ تھا پیار بھی ایک سمجھوتا ہے. حور پریزے کے کمرے میں کھڑی گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی. وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ایسے ہی کھڑی تھی. آج دھوپ میں عجیب سی چمک تھی. سرسبز پہاڑوں میں اچھلی چمکتی دھوپ پہاڑوں پر موجود برف پگھلا چکی تھی. تم ہم کو جواب دہ نہیں ہے، مگر گل کو پریزے کا سامنے جواب دہ ہوگا جب وہ بڑا ہوگا، جب وہ تم سے اپنا سگا ماں کے متعلق سوال کرے گا. اور یہ جو تم اترا رہا ہے ارحام تم پر مرتا ہے، یہ سب تمہارا کم عمری اور خوبصورتی اور تمہارا امیری، ورنہ وہ تو گل کا بھی ایسا ہی دیوانہ تھا. روزینہ خانم کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو وہ شدت سے رو دی تھی. وہ انجانے میں بہت بڑا گناہ کر چکی تھی. ایک ہستی بستی زندگی اجاڑ چکی تھی. اور نے اپنا گلا جکڑا. اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی. اس نے کبھی اپنے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھا تھا. انجانے میں ہی صحیح، گناہ تو اس سے ہوا ہی تھا. اس سرخ آنکھوں والے بلا کے ہینسم زندہ وجود کو الٹنے پلٹنے والے انسان سے اس کی محبت کی بیوی جدا کر دی تھی. اور گل اور ارحام کے تعلقات کبھی خراب نہیں رہے تھے. وہ اس سے پہلے ایک اچھا شوہر تھا، بہت اچھا شوہر تھا. وہ جانتی تھی اس رات اس جیسے شعلہ جوالا اس کے بھیگے قیامت جسم پر نظر نہ ڈالنے والا انسان اپنی بیوی کی محبت میں ہی اتنا وفادار ہو سکتا تھا، ورنہ ان کچھ دنوں میں ہر گلی ہر جگہ پر کتے گھات لگائے دیکھے بیٹھ چکے تھے جو اسے نوچنا چاہتے تھے، اور زیادہ نہ صحیح تو وہ اپنی گندی نظروں سے اس کا بدن تار تار کر دیتے تھے. ایک وہی تو تھا جس نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی. یہ اس انسان کا عشق تھا اپنی بیوی کے لیے جس نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی. وہ انسان پھر کیسے اس سے عشق کر سکتا تھا؟ عشق بار بار تو نہیں ہوتا نا. وہ شدت سے رو دی تھی. ساحر خان سے اس نے کبھی عشق کا دعویٰ نہیں کیا تھا، محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. حور سلطان شاہ محبت کرنا نہیں جانتی تھی، سب کی محبتوں پر اپنا حق سمجھتی تھی. وہ حور سلطان شاہ تھی جس کی سانسوں پر سلطان شاہ کی سانسیں چلتی تھی. ساحر خان زادہ جیسا انسان ہی اس کا مقدر ہو سکتا تھا. پرفیکٹ میچ ایچ ادر. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا مقدر وہ پہاڑی خان ہوگا جو اپنی دہکتی سانسوں سے اس کی سانسیں گھور دیا کرے گا. اس کی سانسوں سے سلطان شاہ اور ساحر خان زادہ کی سانسیں چلتی تھی جنہیں وہ مغرور بے رحم انسان ساری ساری رات گھونٹتا رہتا تھا. اور سلطان شاہ کو کبھی اس بے رحم انسان سے محبت نہیں ہو سکتی تھی، مگر حور خان زادہ کے دل میں اس انسان کا خوف ڈیرا جما کر بیٹھ گیا تھا. اتنا ڈر، اتنی دہشت کہ اس کا دل میں وہ ہی سما گیا. وہ کبھی آنکھیں بند کر کے سبز آنکھوں والے شہزادے کو سوچتی تو مغرور زندہ وجود کو پلٹنے والا انسان پورے حق تک سے دکھائی دیتا تھا. وہ اس کے خوف، اس کے جنون سے اس کی وفادار ہوتی چلی گئی. اس کی وفاداری نے اسے سکھایا جس کے وفادار ہو جاؤ اس سے محبت کرنا فرض ہو جاتی ہے. وہ فرض کی طرح خود کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتی رہی. وہ جب اس کی حویلی کو چھوڑ گئی تب تک وہ اس مغرور انسان سے سیکھ چکی تھی. وفا اور محبت کا پہلا اصول شدت پسندی ہے، اور شدت پسندی یہ ہے کہ اپنی ملکیت پر کسی کی ایک نگاہ نہ پڑنے دو. وہ گل اور پریزے کے گناہ گار ہونے کے باوجود ارحام اور پریزے پر گل کا حق برداشت نہیں کر پا رہی تھی. وہ سچ میں سلطان شاہ کی بیٹی تھی، اس کی طرح خود غرض اور شفاق جس نے ہی اپنی محبت کا قتل کر دیا تھا. پریزے تو گل کی بیٹی تھی، پھر وہ کیسے اس پر گل کا حق برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ اور ارحام خانزادہ بھی تو گل کا ہی شوہر تھا، پھر وہ کیوں سلگ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی؟ اور اپنا گلا جکڑے شدت گریا سے رو دی. اوکے، میں مورے سے بات کرواتا ہوں، مگر ایک پرومس کرو ماما کو نہیں بتاؤ گی کہ آپ نے مورے سے بات کی ہے اور مورے میرے ساتھ ہے. وہ اپنے بال مٹھیوں میں اب جکڑ چکی تھی. کیا پوچھتی، کیا سوال کرتی؟ اس سے سب کچھ صاف تھا. کوئی کیوں اپنی پہلی بیوی اپنی بیٹی سے ماں سے ملے گا؟
صاف ظاہر تھا وہ اسے نکاح کر چکا تھا یا کرنے والا تھا۔ وہ اس کے لیے صرف حق ملکیت تھی، جیسے سلطان شاہ کے لیے مہرماں تھی۔ اگر مہرماں سلطان شاہ کا عشق ہوتی تو کیا سلطان شاہ اسے اتنی بے دردی سے موت دیتا؟ اور شدت سے رونتے زمین پر دوزانوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیسے پوچھتی اس سے وہ پلٹ کر ہاں کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ وہ کیسے پریزے کو چھوڑ سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتی تھی؟ مگر اس انسان کی بے وفائی اس کی سانسیں جیسے روک رہی تھی۔ وہ کیسے اس سے پوچھتی کہ اگر وہ گناہ گار تھا تو وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی اور وہ اس کی بیوی کی گناہ گار تھی۔ اسے تو شاید ابھی خدا معاف نہیں کر پایا تھا۔ وہ حور اپنا گلا جکڑے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ پریزے کو کل کو کیا جواب دے گی اگر اس نے بڑے ہو کر اس کی بے رحمی اس کے گناہ کے بابت سوال کر ڈالا؟ سب کچھ بکھر چکا تھا۔ اسے یہاں اس انسان کی حق ملکیت شدت پسندی بن کر نہیں رہنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ماما، پریزے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو حور اپنے آنسو جلدی سے صاف کرتے زمین سے اٹھی۔ ماما یہ دیکھیں سنڈریلا فراک۔ پریزے نے اسے اپنا فراک دکھایا۔ یہ تو بہت پریٹی ہے مگر میری پریزے سے بہت کم۔ حور نے اس کا فراک پکڑتے جھکتے ہوئے پریزے کے گال پر کس کی۔ ماما یہ دیکھیں پاپا نے مجھے باربی فراک بھی لے کر دیا ہے۔ سیم ہے؟ کامک بک والا سیم کلر ہے نا؟ پریزے نے شاپنگ بیگ سے بلو کلر کا فراک نکال کر حور کو دکھایا۔ یہ تو سیم کلر ہے، آپ تو کہہ رہی تھی پاپا کو کلرز کی پہچان نہیں۔ حور نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پریزے کو اپنے سینے سے لپٹایا۔ ماما پاپا کو نہیں پتا، وہ بلو کلر کو پرپل کہہ رہے تھے۔ پریزے منہ پر کھلکھلا کر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ حور بھی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اتنی دیر کیوں ہوئی پریزے؟ کیا پاپا کہیں اور بھی گئے تھے؟ مطلب ہے کہ شاپنگ کے علاوہ بھی کہیں گئے تھے؟ حور نے لب کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، فراک لے کر واپس آ گئے، پاپا نے آئس کریم اور کھانا بھی کھلایا تھا۔ پریزے نے بیڈ پر جمپنگ کرتے ہوئے بتایا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ حور کو لگا تھا پریزے واپسی پر اس سے شکوہ کرے گی، وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی، مگر وہ بے حد خوش تھی اور حور کو یہ بات چبھ رہی تھی۔ اس نے ذرا سا مس نہیں کیا، آپ نے مجھے مس نہیں کیا پریزے شاپنگ پر؟ حور نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ نو ماما، پریزے نے جمپنگ کرتے ہوئے کہا۔ حور نے گہرا سانس لیتے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ گل کی وجہ سے وہ پریزے کو لے کر بھی حساس ہو گئی تھی۔ ماما پاپا آج میری برتھ ڈے پر سیلیبریٹ کریں گے، مورے بھی آئیں گی۔ پریزے کی بات پر حور نے دھواں چہرے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پاپا نے کہا آپ سے؟ حور نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، مورے نے، پریزے نے اچھلتے ہوئے بتایا۔ حور پریزے کی بات پر خاموش ہوئی تھی۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، پریزے اچھلتے ہوئے اب پویم پڑھ رہی تھی۔ گل گل، مورے آپ کی مورے بھی آپ کے ساتھ تھی۔ شاپنگ پر مورے بھی گئی تھی؟ حور کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ حور نے سوال پر پریزے کے رکھتے ہوئے حور کو دیکھا۔ اسے یاد آیا تھا ایک مرتبہ حور نے فون پر ایسا ہی سوال کیا تھا۔ ارحام نے اسے جھوٹ بولنے کو کہا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ جھوٹ بولنے پر حور اویلی آ جائے گی۔ اب وہ معصومیت سے حور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مورے بھی ساتھ تھیں کیا؟ حور کی آواز مزید شدت سے بھیگی تھی۔ ہاں مورے بھی تھی، اور پاپا مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، صرف مورے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ ارحام کا اس وقت کا سکھایا جملہ روانی سے بولتے جمپنگ کرنے لگی۔ حور نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں اب سچ میں بند ہوئی تھیں۔ حور ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے ارحام کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ مزید اس انسان کا دوگلا پن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کی بے وفائی کا پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ارحام کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی یلو شال اس کے قدموں میں لڑک رہی تھی۔ رنگت میں شدید سرخیاں گھلی تھیں، آنکھوں میں رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ پورا کمرہ خالی تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ایک خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ درخشاں ایک اور ملازمہ ڈریسنگ روم سے نکلی تھی، اس کے ہاتھوں میں چند ڈریسز تھے۔ ارحام کہاں ہے اور تم لوگ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حور چٹختے اعصابوں سے پوچھا۔ لالا تو اپنا کمرہ سجا رہا ہے، درخشاں کی زبان پھسلی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا مطلب کمرہ سجا رہا ہے؟ حور کی آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ وہ بھابھی، درخشاں پریشان ہوئی تھی۔ ارحام نے بہت سختی سے منع کیا تھا، حور کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بھابھی ہمارا مطلب لالا، وہ اپنا ہمارا مطلب گل بھابھی کے لیے کمرہ سجا رہا۔ درخشاں کی بات پر پاس کھڑی ملازمہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ حور کی الفاظ طوفانوں کی زد میں تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کا دیوار کا سہارا لے گئی تھی۔ ہاں بھابھی، ہم تو یہاں آپ کا الماری سیٹ کر رہا تھا، ہم چلتا ہے، درخشاں جلدی سے بولتا اس کے کپڑے بیڈ پر رکھتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ کیا کہا تم نے درخشاں؟ حور بھابھی کا چہرہ دیکھا تھا۔ دردانہ نے باہر آ کر اس کی اچھی خاصی کلاس لی۔ ہم کو جو سمجھ میں آیا ہم نے بول دیا، اگر ہم سچ بتاتا تو لالا ہم کو جان سے مار ڈال دیتا۔
ویسے بھی لالا کا سرپرائز تیار ہے، ابھی لالا نے بھابھی کو کمرے میں لے جانا ہے۔ اور بھابھی بہت جلتا ہے گل بھابھی سے۔ اس دن ہم سے پوچھ رہا تھا کہ لالا کیا گل بھابھی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے بھابھی کو تھوڑا اور بھی تڑپایا ہے تاکہ بھابھی جو بات ہم سے پوچھ رہا تھا وہ لالا سے ہی پوچھ لے۔ درخشا نے سنجیدگی سے کہتے دردانہ کو آنکھ ماری تو آج لالا کا خیر نہیں۔ دردانہ زوروں سے ہنسی تھی۔ پتہ نہیں لالا کا خیر نہیں یا پھر حور بھابھی کا۔ کتنا پیارا کمرہ سجایا نا، ہر طرف گلاب اور سفید پھول ہیں، اتنا پیارا تو گل بھابھی کے لیے بھی نہیں سجایا تھا۔ درخشا نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے تم کو ہر بات پر گل بھابھی کا نام نہیں لینا چاہیے، گھر کا ہر فرد ایسا کرتا ہے، پتہ نہیں لالا کبھی ایسا کرتا ہے کیا نہیں۔ دردانہ نے درخشا کو ٹوکتے ہوئے سوال کیا، اتنا پیارا حور بھابھی ہے، کیا کوئی مرد اتنا خوبصورت عورت کا ہوتے ہوئے اس عورت کا نام کیوں لے گا جو اب اس کا نہیں رہا، جس پر کسی دوسرے مرد کا چھاپ بھی لگ چکا ہے۔ گل بھابھی کبھی لالا کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، مگر اب وہ سونے کا بھی بن کر آ جائے لالا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ لالا کا بچہ اس نے اپنا پیٹ میں مار دیا، لالا کیوں ایسی عورت کو دوبارہ اپنائے گا؟ حور بھابھی تو بے وقوف ہے جو اپنا جگہ اور لالا کی آنکھوں کی سرخی میں خود کو دیکھ نہیں پا رہا۔ آج رات پہچان جائے گا، جب لالا کی محبتوں میں مہکے گا تو پہچان جائے گا۔ دردانہ شرارت سے ہنسی۔ اگر حور بھابھی لالا کا قربت سہتے سہتے صحیح سلامت رہا، درخشاں معنی خیز بولی تو دردانہ اور درخشاں کے کہہ کے گونجے تھے۔ حور بمشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی، اس کے سارے خدشے صحیح ثابت ہوئے تھے۔ وہ نکاح کر چکا تھا اور گل کو آج حویلی لا رہا تھا، فریضے کی ماں اپنی محبت کو وہ واپس لا رہا تھا۔ ہاں مورے بھی تھی اور پاپا بھی مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، صرف مورے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اور نے گہرے سانس لیتے اپنے سر کو جکڑا، اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس حویلی کی ایک عام عورت نہ تھی، وہ حور سلطان شاہ تھی۔ وہ کیسے یہ کر سکتا تھا؟ وہ کیسے اس کی نظروں کے سامنے کسی دوسری عورت کو لا سکتا ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ ارحام؟ حور حلق کے بل چیخی تھی، میں حور سلطان شاہ ہوں، کوئی عام عورت نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ یہ سب کریں گے حور، اور میں برداشت کر لوں گی۔ ظلم برداشت کیا مگر بے وفائی برداشت نہیں کروں گی۔ حور اپنی مٹھیاں بھینچتے گھرائی، ظلم بھی تب تک برداشت کیا جب تک حور سلطان شاہ کے سائے سے محروم رہی۔ ڈرتی ہوں آپ سے، جان جاتی ہے ارحام آپ کی آنکھوں کی سرخی سے، مگر میرا یہاں موجود ہونا آپ کا ڈر نہیں بلکہ وہ محبت تھی جو آپ سے گرتی تھی۔ آج وہ محبت ختم ہو چکی ہے ارحام، آج بتاؤں گی میں کون ہوں۔ آج ملیں گے آپ حور سلطان شاہ سے، آج بتاؤں گی آپ کو ارحام، جب مرد بے وفائی کرتا ہے تو عورت کیسے سزا دیتی ہے۔ تو نے مجھ سے وفا نہیں کی، تجھ کو کیسے وفا ملے گی؟ تو نے مجھ کو جو درد دیا ہے، تجھ کو کیسے دوا ملے گی؟ وہ اپنے آرس پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ لاؤنج میں موجود تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ بلو جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر بلیک لیدر جیکٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، بکھرے گیلے بال اس کے پیشانی پر بکھرے تھے۔ بخار کی حدت تھوڑی کم ہوئی تھی مگر جسم ابھی تک تانبے کی مانند تپ رہا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت پریز امینہ خانم، روزینہ خانم، پریز ابرش، بہار عنایا، زہل زرتاج موجود تھے۔ حویلی کی تمام خواتین ہی موجود تھیں، تم ملازمائیں بھی موجود تھیں۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ بہت بڑی ٹیبل پر پریزے کے لیے 4 منزلہ کیک باربی کیک سجایا گیا تھا۔ پورا لاؤنج خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ پنک بلون کے لاؤنج سجایا ہوا تھا۔ زران اور اسفند بہت امپورٹنٹ بزنس اٹینڈ کرتے ہوئے اسلام آباد گئے تھے، جو اب آنے والے تھے۔ شہرام ہاسپٹل تھا، وہ بھی پہنچنے لگا تھا۔ سب کو پریزے کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کی خبر دی گئی تھی۔ درید اربد وہ بھی حویلی سے باہر تھے۔ سمیع اللہ خان مردانے میں تھے۔ پریزے پنک سنڈریلا فراک پہنے ہوئے کلیپنگ کرتے ہوئے لاؤنج کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا، ماما کو بلا کر لاؤں؟ پریزے نے کلیپنگ کرتے ہوئے کوئی 5 مرتبہ ایکسائٹڈ لہجے میں پوچھا تھا۔ جی پاپا کی جان، مگر ابھی سب کا ویٹ کرنا پڑے گا، سب آئیں تو کیک کٹ ہوگا، آپ کو گفٹس ملیں گے۔ ارحام کیک کے گفٹ کینڈل چلاتے ہوئے بولا، مگر پاپا ماما کو تو بلائیں نا، انہوں نے مجھے سنڈریلا فراک میں بھی نہیں دیکھا۔ پریزے نے گھومتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں سب ہنس پڑے تھے۔ پریزے ادھر آؤ، ابرش نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی چچی۔ پریزے بھاگتی ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ پریزے بہت پیاری لگ رہی ہے، اگر تھوڑی سی بیوٹی چچی کو مل جاتی۔ ابرش کی بات پر پریزے منہ پر ہاتھ رکھتے کھلکھلائی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر سب ہنس پڑے تھے۔ لالا، بھابھی کو بھی بلا لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں سب کب آئیں گے۔ عابر صوفے سے اٹھتے ہوئے بےتابی سے بولی تو سب نے اسے معتجب نگاہوں سے دیکھا۔ پنک اینڈ وائٹ کیک کو دیکھ کر اسے بری طرح کریونگ ہونے لگی تھی۔
تمہارا ماں بننے کا عمر ہے، یہ بچپنا دکھانے کا نہیں۔ اور کیسا عورت ہے تم، اپنا مرد کا انتظار کیے بغیر کیک کاٹنے کو کہہ رہا ہے؟ جانتا ہے نا وہ پریزے پر جان وارتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا ہے آج پریزے کا سالگرہ منا رہا ہے تو وہ بیچارہ اپنا کام جلدی نپٹا کر فلائٹ پکڑ کر آ رہا ہے۔ اللہ خیر خیریت سے لائے ہمارا اکلوتا بیٹا کو، باقیوں کا تو تین بیٹا ہے، ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ روزینہ خانم نے کاٹدار طنزیہ لہجے میں کہتے عابر کو گھورا۔ عابر سرخ ہوتے اپنا نچلا لب کاٹ گئی تھی۔ امینہ خانم نے نظروں ہی نظروں میں عابر کو خاموش رہنے کو کہا۔ عابر خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی مگر کیک کو دیکھتے روحانسی ہوئی تھی۔ اسپن کی یاد شدت سے آئی تھی، وہ ہوتا کیسے بھی کر کے وہ کیک اسے کھلا دیتا۔ اسے کسی بھی چیز کی کریونگ کرتے دیکھتا تو وہ منٹوں میں اس کے سامنے حاضر کر دیتا۔ ہر روز اس کے کیک براؤنیز ضرور لاتا تھا۔ ماما، پریزے حور کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی جو ابھی بھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ سب حور کو معتجب نگاہوں سے دیکھتے صوفے پر بے یقینی سے اٹھے تھے۔ حور کو دیکھتے ارحام خانزادہ کے قدموں کو جیسے کسی فولادی زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ بے یقینی سے حور کو دیکھ رہا تھا جو ریڈ کلر کے دلہن کے جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کا بلاؤز بے حد چھوٹا تھا، دودھیا پیٹ واضح ہو رہا تھا، نیٹ کا کامدار دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈالا ہوا تھا، لبوں پر ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگی ہوئی تھی، سلکی چاکلیٹی براؤن کھلے بال، وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی پر نظر ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے سب کے سامنے آئے گی اور وہ بھی بے پردہ، وہ سوچ نہیں سکتا تھا، مگر وہ اپنا بے تحاشا خوبصورت وجود لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ اس پر کسی عورت کی نگاہ نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ اس خلیے میں باہر چلی آئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے جلدی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے اسے اندر سے لاک کیا۔ اس کی بیوی پر اس کے بھائی کی بھی نگاہ نہ پڑ جائے، وہ کبھی اس لمحے آ سکتے تھے، وہ اسے اس خلیے میں دیکھ لیتے تو وہ جان سے چلا جاتا۔ اپنی بیوی پر اسے اپنے بھائی کی نظر گوارا نہ تھی، نہ کسی غیر مرد کی۔ وہ لاک کرتے ابھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے کیوں آئی باہر؟ یہ ڈریس اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی کے سامنے پہنا جا سکے۔ حور ارحام کے دھواں اور سرخ آنکھوں کو دیکھتے سزاہیہ مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آئی تھی۔ کیا ہوا مسٹر خان، مجھے ایسے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ حور نے ارحام کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ حور اس کی بے یقین نگاہیں دیکھتے سزاہیہ ہنسی۔ کیسے آئے گا؟ ہمیشہ مجھے میری عورت کہا، بھول گئی؟ اس عورت کی پہچان بھی ہے، اس عورت کی اپنی حیثیت بھی ہے۔ حور ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سا بولتے مسکرائی تھی۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ آج ان آنکھوں کی سرخی سے خوف نہیں کھاؤں گی، نہ ہی آپ کی دھاڑ سے سہموں گی۔ ارحام، آپ کے سامنے کھڑی یہ عورت حور خانزادہ نہیں، حور سلطان شاہ ہے، اور حور سلطان اصل میں یہ ہے۔ حور ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بنا خوف و خطرے سے مسکرائی تھی۔ حور، اپنا کمرہ میں چل کر بات کرو، یہ جگہ نہیں اپنا مرد سے ایسا بات کرنے کا۔ امینہ خانم نے آگے بڑھتے ارحام خانزادہ کی حالت دیکھتے حور سے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام ایک ہی جگہ پر کھڑے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر زلزلوں کے آثار تھے۔ ارحام کو دیکھتے امینہ خانم کو اس پر ترس آیا تھا۔ اپنے بیٹے کی بے سکون حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس کی زندگی میں آنے والی دونوں عورتیں اس کے لیے بے سکونی لے کر آئی تھیں۔ کمرے میں نہیں جاؤں گی، آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ انسان کمرے میں جا کر مجھ پر ہاتھ اٹھائے، میری آواز بند کرے، میرے ساتھ زبردستی کرے؟ حور نے امینہ خانم کو دیکھتے سوال کیا۔ حور ڈونٹ ارحام خانزادہ نے لبوں پر انشر شہادت رکھتے اسے سرخ آنکھوں سے تنبی نگاہوں سے گھورتے ہوئے وارن کیا۔ پریزے یہ سب دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھے روتی جا رہی تھی۔ درخشاں، پریزے کو اس کا کمرے میں لے جاؤ۔ باہر کی آواز پر درخشاں بری طرح لرزی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اسے تو یقین تقریباً غش آنے لگا تھا۔ ارحام نے غصے سے اس کی اب جان جا رہی تھی۔ ماما، پاپا، پریزے نے روتے ہوئے ان دونوں کو پکارا۔ پریزے ان کی آواز پر خود حور تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ مقابل کی بے وفائی پر غم و غصے سے اپنی بیٹی کو بھول چکی تھی۔ اس کے رونے پر وہ تڑپتی اس کی طرف بڑھی۔ میں ہی بڑھوں گی، تم میری بیٹی کی طرف سمجھی تو؟ ارحام خانزادہ کی گرج پر حور وہیں اپنی جگہ پر زخمی سا مسکراتے ہوئے رک گئی تھی۔ پریزے کی سسکیاں بڑھی تھی، وہ خوف سے مزید اپنے منہ پر ہاتھ جما گئی تھی۔ درخشاں، پریزے کو کمرے میں لے کر جاؤ، ارحام خانزادہ نے سرد لہجے میں درخشاں کو حکم دیا۔ جی لالا۔ درخشاں کانپتی آواز اور کانپتی ٹانگوں سے پریزے کی طرف بڑھتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے حور پر قہربار نگاہیں ڈالی جو روتے ہوئے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ارحام، نہیں ڈروں گی آج میں، حور نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ماں بنایا مجھے پریزے کی، آپ نے مجھے احساس دلایا کہ ماں صرف پیدا کرنے والی ہوتی ہے، ہر بار میری بیٹی کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔
آپ ہور شدت کے ریا سے چیخیں، پریزے کی ماں تم ہو، مگر تم نے آج ثابت کیا کہ تم بھی گل کی طرح اس کی ماں بننے کے قابل نہیں ہو۔ ارحام خانزادہ نے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے لفظ چبائے تھے، تبھی گل کو دوبارہ پریزے کی ماں کی حیثیت دے کر اپنی زندگی میں واپس لا رہے ہیں آپ۔ حور ارحام کو دیکھتے روتے ہوئے استزائیہ مسکرائی، گل کو واپس لا رہا ہوں میں؟ ارحام نے حور کی بات پر متعجب لہجے میں پوچھا، آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ گل کے لیے کمرہ سجا رہے ہیں آپ، اسے حویلی لا رہے ہیں، اسے نکاح کر چکے ہیں آپ، ابھی بھی معصوم بن رہے ہیں آپ؟ حور روتے ہوئے ہنسیانے چیخی، کیا کہہ رہی ہو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ ارحام خانزادہ نے ضبط سے پوچھا۔ وہ بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، وہ خود پر اس کے لیے کنٹرول کر رہا تھا، وہ اپنے حواس نہیں کھونا چاہتا تھا، تپش سے اس کا دماغ گرم ہو چکا تھا، مقابل کا اس پر ہاتھ نہ اٹھ جائے وہ اسی لیے خود پر قابو پائے ہوئے تھا، مگر اس کے اندر غم و غصے کے طوفان اٹھ رہے تھے، وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ ہاں دماغ خراب ہو چکا ہے میرا، آپ کی بے وفائی مجھے پاگل کر چکے ہے، عشق کا دعویٰ کیا تھا مجھ سے، عشق میں بے وفائی ہوتی ہے کیا؟ حور نے روتے ہوئے سوال کیا۔ حور ایسا کچھ نہیں ہے، کمرے میں چلو۔ ارحام خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑی، وہ مزید اس کا تماشا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ نے مجھے چھوا ارحام، مجھے زبردستی کی، خدا کی قسم خود کی جان لے لوں گی۔ حور اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے شدت گریہ سے چیخے۔ ارحام خانزادہ اس کی قسم پر اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، ٹیبل پر رکھی چھری سے خود کی کلائی کاٹ دوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارحام خانزادہ رخ پلٹے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، اپنے بھاری اعصابوں پر قابو پانے لگا۔ امرش بہار عابر، زحل عنایا زرتاج پریشانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ امینہ خانم تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ روزینہ خانم تنزیہ مسکراتے ہوئے شو انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے کبھی آپ سے عشق کا دعویٰ نہیں کیا، نہ محبت کا۔ ارحام، ایک پل کے لیے کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کی، آپ پھر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حور نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے لرزتے لبوں سے روتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے ایسا نہیں کیا حور، گل کا میری زندگی میں کوئی وجود نہیں ہے، اس عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارحام مڑتے ہوئے غصے سے دھاڑا، کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کمرہ سجا رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں اس لیے میٹنگ کا بہانہ بنا کر اس سے ملنے گئے تھے؟ حور نے بھیگے لہجے میں لرزتے لبوں سے سوال کیا۔ حور، میری سچ میں میٹنگ تھی، میں گل سے نہیں ملا اور یہ کمرہ تمہارے لیے سجا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کے لرزتے وجود کو اسے دیکھتے ساتھ لہجے میں قابو پایا، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اگر ایسی بات تو ہے تو گل کیا کر رہی تھی آپ کی گاڑی میں؟ فریزے سے کیوں ویڈیو کال پر بات کروائی؟ کیوں اس سے کہا کہ مجھے پتہ نہ چلے وہ آپ کے ساتھ ہے؟ حور نے روتے ہوئے سوال کیا۔ حور کے سوال پر ارحام خانزادہ نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے، اپنی پیشانی انگلی سے سہلائی، اور گہرے سانس لیتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر گیا تھا۔ اپنی بیوی کے بے تنائی، بے رخی اور آج اس کے اقدام کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پا گیا۔ وہ اتنے دنوں سے اپنے اندر اس کی بے وفائی کا غم پال رہی تھی۔ سب کچھ کلیئر کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ارحام خانزادہ اس کی طرف بڑھتے نرم لہجے میں کہتے اس کی کلائی جکڑنی چاہیے، میرے قریب مت آئیے گا مسٹر خان، کمرے میں چل کر مجھے اس ہوس کا نشانہ نہیں بننا، اسے کلیئر کریں گے نا سب کچھ؟ ہوٹ ارحام خانزادہ اس کی بات پر حلق کے بل دھاڑا، وہ اس طرح کی بھی کوئی بات سب کے سامنے کرے گی؟ وہ بے یقین ہوا تھا، یوں چیخ کر میری آواز بند نہیں کر سکتے، 5 مہینے یہی سب کچھ میرے ساتھ بیڈ پر زبردستی کرتے رہے نا، آواز نہیں نکالنے دیتے تھے مجھے، میری سسکیاں تک روک دیتے تھے۔ جسموں کا کھیل آپ کے لیے محبت ہے، بیوی حق ملکیت، اس کے جسم پر حق جتانا ہی تو محبت ہے۔ حور لرزتے ہوئے پیچھے کو قدم بڑھاتے تلخی سے بولتے مسکرائی، خاموش ہو جاؤ، ماں بہنیں کھڑی ہیں یہاں میری۔ ارحام خانزادہ نے گہرے سانس لیتے حور پر بمشکل قابو پاتے اسے سخت لہجے میں پونڈ کیا۔ عابر بہاریں اب نظریں چکا گئی تھی، عنایا زیر لب لفظ چباتے غصے سے، ڈی بول شٹ خان بل ان حویلی۔ عنایا زیر لب لفظ چباتے غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش نے عنایا کے لفظ سنے، اپنی گردن آگے سے سہلائی تھی۔ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں ارحام، میرے ساتھ 5 مہینے کتنا بڑا سلوک ہوا، پہلی رات میرے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا، آپ کی درندگی کے نشان آپ کی ماں بہنوں نے دیکھے تھے، تب آپ تو آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں آیا۔ حور اس کے ان سے بولتے شدت غم سے رو پڑی، نکاح کی رات کی درندگی کے نشان اب تو نہیں گئے تھے اس کے بدن سے، سبھی نے تو دیکھے تھے، جو تم نے کیا تھا وہ تم بھول گیا ہے، تم کو بھول گیا ہے، ہمارا بیٹا پر الزام لگایا، اس کا کردار کشی کیا، اس کا ساتھ رات گزارنے کا الزام لگایا، اسے اس کا بیوی بچہ چھینا، اس کا بچی چھینا، وہ بھول گیا تم نے اس رات کا کیا تھا ہمارا بیٹا کے ساتھ۔ امینہ خانم غصے سے بولی، وہ مزید خود پر کنٹرول نہ کر سکی۔ مورے آپ کچھ نہیں کہیں گے، کچھ بھی میری عورت کو نہیں کہیں گے، تانا تو بالکل نہیں دیں گے، ارحام نے سختی سے کہتے امینہ خانم کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ امینہ خانم ارحام کی سرد
نگاہ پڑی سی لمحے خاموش ہوتے صوفے پر بیٹھی، سر ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی، مگر ان کے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ عابر ان کی طرف بڑھتے ان کی ہتھیلیاں سہلانے لگی۔ ارحام خانزادہ گہرے سانس لیتے خود پر قابو پا رہا تھا، جی کر رہا تھا مقابل کے زبان کھینچ لی، اس کا جسم داغ دے۔ وہ یوں سب کے سامنے چلی آئی تھی اور اس طرح بکواس کر رہی تھی، بہت کھیل کھیل لیا میرے ساتھ یہ حق ملکیت مسٹر خان، کھلونا بنا کر رکھا آپ نے مجھے، جب چاہا کھیل لیا مجھ سے، مزید خود کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ یاد رکھیے گا ایک بات، عورت کو کھلونا نہیں، خدا نے تمہیں اسے تم پر حلال کر کے تمہارے وہ جب چاہے اسے تم پر حرام کرے، کسی دوسرے پر حلال کر سکتا ہے۔ وہ حور کی بات پر پاگل جنونی ہوتا ہے، اس کی طرف بڑھا، لفظ نہیں آگ تھی جو اسے پوری طرح جھلسا چکی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا، وہ مزید خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ اب اسے لگا تھا وہ مقابل کے سچ میں جان لے لے گا، جو اس کے سامنے غیر مرد کو خود پر حلال ہونے کا کہہ رہی تھی۔ حور ارحام کو اپنی طرف بڑھنے پر ڈرتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مار بھی ڈالیں گے آپ، آج آپ کے ساتھ کمرے میں نہیں جاؤں گی، اسی حلیے میں آج باہر نکلوں گی، سلطان شاہ کے پاس جاؤں گی، اسے بتاؤں گی آپ ایک درندے ہیں، سلطان شاہ مجھے آپ کے نکاح میں نہیں رہنے دے گا۔ وہ مسلسل پیچھے کو ہوتے ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ یاد رکھیے گا مسٹر خان، اور سلطان شاہ کو مردوں کی کمی نہیں ہے، آپ جیسے کتنے ہی مرد میری قدموں کی زینت۔ اور پیچھے کو ہوتی ازیانی چیخی۔ ارحام خانزادہ کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا تھا، ہور سہمتے ہوئے سے پل دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ارحام گہرے سانس لیتے ہور کے خون شام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، وہ گالوں پر ہاتھ رکھ کے اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دوسرے پل وہ داخلی دروازے کی طرف پوری قوت سے بھاگی تھی۔ ارحام خانزادہ کے جسم میں اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی اپنی وحشی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ وہ کمرے میں چل کر مقابل کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ یوں سب کے سامنے اس کی عزت تار تار کر چکی تھی۔ وہ بند کمرے میں نکاح کی رات اس طرح کے کپڑے تار تار کرتے اسے درندوں کی مانند سزا دینا چاہتا تھا۔ اس ٹائم ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ اس کی کلائی اپنی وحشی گرفت میں اتنی سختی سے جکڑ گیا تھا، اس کی کلائی کی چوڑیاں ٹوٹتی مقابل کے نرم و نازک کلائی میں پیوست ہو رہی تھیں، مگر وہ بے رحم بنا اس کی کلائی جکڑے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خون کی درد سے سسکاریاں پوری حویلی میں گونج رہی تھی، سب خوفزدہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی ارحام خانزادہ کو روکنے کی۔ چھوڑو مجھے ارحام، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں ہور سلطان شاہ ہوں، میرے ساتھ آپ برا سلوک نہیں کر سکتے۔ اس کی دردناک چیخیں حویلی میں گونج رہی تھیں، وہ اس کی کلائی جکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کمرہ حویلی کے مہمان خانے کے سائڈ تھا، لاؤنج سے کمرے تک فاصلہ کافی طویل، کتنی راہداریاں بیچ میں آئی تھیں، اور اپنی کلائی چھڑوانے کی مسلسل تگ و دو میں کرتے ہوئے ہچکیوں سے روتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی، ارحام کی مضبوط گرفت میں جکڑی کلائی میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتے ہوئے کلائی میں پیوست ہو چکی تھی، درد سے حور کی سسکاریاں بلند ہو رہی تھیں۔ ارحام خانزادہ کے خوف سے اب تو اس کا پورا بدن جیسے ہچکولوں کی نظر ہو رہا تھا، وہ کمرے میں اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہو رہی تھی۔ حور نے روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگے فینسی مرر کے آگے رکھی چھوٹی ٹیبل کا کارنر کو ایک ہاتھ سے جکڑا، وہ اس کے ساتھ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، کسی قیمت نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس بے رحم خان کی نرمی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو جا کے اس کی سختی، اس کی بے رحمی برداشت کر لیتی، وہ تو شاید دوسری سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ وہ جتنا غصے میں تھا وہ صرف اندر جا کر اپنی غربت کی مارے گا، ہاتھ تو بے دردی سے پہلے ہی اس نے اٹھایا تھا۔ حور نے سختی سے کانچ اونچی ٹیبل کے کارنر کو جکڑتے اپنی کلائی کی وحشی گرفت سے کھینچتے کہ ناکام صحیح کی، وہ پہلے سے بھی زیادہ بے رحمی بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے آگے بڑھا تھا۔ خوبصورت کانچ کی ٹیبل گر کر چکنا چور ہوئی تھی، حور کی دردناک سسکاری میں اضافہ ہوا تھا، اب تو شاید اس کی سسکاریاں حویلی میں کسی کو سنائی بھی نہیں دے رہی تھی، وہ لوگ حویلی سے بالکل الگ تھلگ سائڈ پر آ گئے تھے۔ ارحام چھوڑے مجھے، میں خود کو اب کی بار آپ کی ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گی، میں سلطان شاہ کی بیٹی حور سلطان شاہ ہوں۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھتے اتنی زور سے حلق کے بل چیخی تھی کہ کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ارحام بنا رکے اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے خود کی طرف بے دردی سے کھینچتے اندر داخل ہوا۔ کمرہ دیکھتے حور کی ہذیانی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا، پورا کمرہ سرخ گلاب اور سفید پھولوں سے سجا تھا، بیڈ پر گلاب کی پتیاں ہارٹ شیپ میں بکھری تھیں، کمرے میں ہر خوبصورت جدید فینسی کینڈل چل رہی تھی، دوسری عورت کے لیے سجائے گئے وہ کمرے میں اسے لے آیا تھا۔ حور ہذیانی ماتمی چیخیں اس کے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارحام خانزادہ اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل گیا،
حور نرم گدے پر اوندھے منہ جا گری تھی اور اوندھے منہ گدے پر گرتی کانپتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ نکاح کی رات کا ایک ایک لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ خوف سے وہ جیسے ساکت ہوئی تھی مگر اس کا پورا بدن ابھی بھی شدت سے لرز رہا تھا۔ ارحام خانزادہ اس کی برہنہ کمر اور پیچھے ڈیپ کلر پر اپنی قہر بار نگاہیں ڈالتے ہوئے تھا۔ اس کا لباس حد سے زیادہ ولگر تھا، اوپر سے نیچے تک صرف جسم کی نمائش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے کندن نشیبوں پر آج جھلک جھلک کر باہر آ رہے تھے۔ بلاؤز کے پیچھے صرف ایک ڈوری تھی۔ ارحام خانزادہ جلتی آنکھوں سے اس کی قیامت خیز بدن کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھیے گا مسٹر خان، حور سلطان شاہ کو مردوں کی کمی نہیں ہے، آپ جیسے کتنے ہی مرد میرے قدموں کی زینت ہیں۔ حور کے لفظوں کو سوچتے اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے کمرے میں رکھا کینڈل سٹینڈ اٹھا کر زمین پر پوری قوت سے پھینکا تھا۔ ٹوٹے کانچ کی چھنک سنتے حور کی چیخ بلند ہوئی تھی اور گہرے سانس لیتے ڈریسنگ مرر کی طرف دیکھتے اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا جو کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج اس کے نازک وجود کو ادھیڑ کر رکھ دے گا مگر چین پھر بھی نہیں پائے گا۔ کھلونا بنا رکھا ہے آپ نے مجھے، جب چاہا کھیل لیا، مزید خود کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ یاد رکھیے گا ایک بات، عورت کوئی کھلونا نہیں، اگر خدا نے اسے تم پر حلال کر کے تمہارے حوالے کیا ہے وہ جب چاہے اسے تم پر حرام کر کے کسی دوسرے پر حلال کر سکتا ہے۔ آہ! حور کے لفظ یاد کرتے وہ ڈریسنگ پر ہاتھ مارتے تھے، عرش و عالم میں چیخ اٹھا تھا۔ پاپا! حور نے ارحام کی چیخ پر روتے ہوئے، خوف سے لرزتے ہوئے، سلطان شاہ کو پکارتے ہوئے سسکی لی تھی۔ حور اسی لمحے اپنے تمام ترہم مجتمع کرتے ایک ہی جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی، بہت تیزی سے ارحام کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کی کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس کا موبائل نکالا۔ ارحام خانزادہ نے سر سرخ آنکھوں سے دیکھتے اسی لمحے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھینا۔ موبائل دے مجھے اپنے پاپا کو فون کرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کی رات کیا کیا تھا، 5 مہینے کیا کرتے رہے، وہ آپ کو اس حویلی سمیت آگ لگا دیں گے۔ اور ارحام کا گریبان مٹھیوں میں جکڑتے لرزتے لبوں سے گڈائے، آگ تو وہ تب لگائیں گے جب تم انہیں بتانے کے قابل رہو گے۔ وہ اس کے بال گدی سے بے دردی سے جکڑ اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے، اپنی پرتپش سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے گڈایا۔ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ ارحام اس کی خون شام نگاہوں میں دیکھتے حور نے خوف سے ہچکی لی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور انگارہ برستی آنکھوں میں جھلس کر تڑپتے ہوئے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ قدموں نے کھڑا رہنے سے انکار کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی ہی دم خم تھا ہاں تم میں؟ اب قدموں کے سہارے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ ارحام خانزادہ اس کے بالوں کو مزید بے دردی سے جکڑ گیا تھا مگر اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھتے بھی اسے کمر سے سہارا نہیں دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اب خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کبھی تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھتے مجھے سکون ملتا تھا، تمہاری بے سکون سانسیں مجھے سکون پہنچاتی تھی، پھر یہی خوف اور یہ سسکاریاں مجھے بے چین کرنے لگے۔ تمہاری آنکھوں میں ذرا سا خوف دیکھ کر جی کرتا تھا خود کی جان لے لوں، مگر آج تم نے پھر مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں تمہاری آنکھوں میں ٹھہرا خوف اور تمہاری خوف میں ڈوبی سسکاریاں مجھے سکون پہنچا رہی ہیں۔ ارحام خانزادہ اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے گھٹرایا۔ حور خوف اور درد سے ہچکی بھرتے آنکھیں میچ گئی، وہ بہت بے دردی سے اس کے بال جکڑے ہوئے تھا۔ خبردار! یہ آنکھیں بند ہوئی، یہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ بھی کیا، ورنہ وہ حال کروں گا جو نکاح کی رات نہیں کیا تھا۔ ارحام حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حور اس کی دھمکی پر لرزتے ہوئے خوف سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ نکاح کی رات تم پر رحم کھایا تھا مگر آج نہیں کھاؤں گا، تمہارے نازک حصوں کو بھنبوڑا تھا، تمہیں دن رات بستر پر رکھ کر تمہاری نازکی تو ختم کر چکا ہوں مگر ابھی بھی تمہارے بدن کا ایک حصہ رہتا ہے۔ آج تمہیں ایسے مسلوں گا، ایسے تمہارے وجود کا حصہ بنوں گا، تمہاری چیخیں اس دردناک کمرے میں گونجیں گی، مجھے سکون پہنچائیں گی۔ وہ دھاڑتے ہوئے حور کی جان لبوں پر لا چکا تھا۔ آپ ایک ظالم بے رحم سفاک خان ہیں، آپ اس رات لفٹ لینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، آپ سے بھی بڑی غلطی، اس سے بھی بڑی غلطی آپ سے محبت کرنا تھی، آپ میری محبت کے قابل نہیں ہیں۔ حور ہچکیوں سے بمشکل ٹوٹے لفظوں سے بولتی، خود کو سنبھالتی اس کے کوٹ کے دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی ورنہ وہ بری طرح لڑکھڑا جاتی۔ وہ ستمگر تو اسے صرف بالوں سے جکڑے ہوئے تھا۔ غلطیاں تو بہت کی ہیں تم نے اور اب انہیں غلطیوں کا خمیازہ بھگتو گی تم آج میری غربت میں پگھل کر فنا ہو کر۔ وہ اس کی مٹھیاں اپنے کوٹ سے چھڑواتے اسے بے دردی سے بیڈ پر ڈھکیل گیا تھا۔ حور اوندھے منہ بیٹھ کے نرم گدے پر گری، وہ خوف سے لرزتے ہوئے سیدھے ہوتے پیچھے کو ہوتی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئی، پورا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ مقابل سے بے حد خوف کھاتی تھی مگر دوسری عورت کے جلاپے نے کچھ دیر کے لیے اس کے اندر ڈر خوف ختم کر دیا تھا۔ وہ مقابل کو بھی جلانا تڑپانا چاہتی تھی جیسے وہ تڑپ اٹھی تھی مگر اب اس کے خوف سے لرز رہی تھی۔
ارحام خانزادہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے ہوئے اس کی پنڈلی سے جکڑے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کے اوپر آتے اس کے لہنگے کو اوپر کی جانب کسکاتے کہکا لگا کر ہنسا۔ وہ خالی لہنگا اور بلاؤز ہی پہنے ہوئے تھی اور اس کے کہکے پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا بات ہے میری خوبصورت بیوی، اتنی تیاری کہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ ہاں، وہ اس کا لہنگا مزید اوپر کھسکا گیا اور نے خوف سے ہچکی لی تھی۔ وہ ایسے دم سادے ہوئے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آئی لائک یور ڈس سائڈ، اتنا ڈر خوف ہے تمہاری آنکھوں میں کہ میں تمہیں سر سے پیر تک مسل کر بھی رکھ دوں گا، تم ایک سسکی نہیں لوگی ہے نا؟ ارحام نے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنی انگلیوں میں بے دردی سے دبایا۔ درد سے حور کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیوں کی صورت پر آرس بہ رہے تھے، مگر وہ خوف سے اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ اب یہ آنسو بھی نہ بہے۔ ارحام نے اس کے بہتے آنسو دیکھتے دھاڑا۔ حور کے دہاڑ پر آنکھیں چپکتے ہوئے استبات میں سر ہلا گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ ہاں، اپنا گارڈ یا تمہارے باپ کے 2 ٹکے کا نوکر؟ ارحام اس کا جبڑا دبوچتے کررایا۔ حور خوف سے اسٹل ہوئی تھی۔ کرو بکواس، بتاؤ مجھ جیسے کتنے مرد تمہارے قدموں کی زینت بنے، اور تمہیں مردوں کی کمی نہیں؟ وہ دیش و عالم سے گرجا تھا، یہی بات تو اسے انگیٹھی میں جلتے ہوئے کوئلوں کی مانند دہکائی ہوئی تھی۔ وہ گھٹیا عورت کی طرح لاؤنج میں کھڑی مردوں کو اپنے قدموں کی زینت بنانے کا کہہ رہی تھی۔ ایک خان کی بیوی ہو تم، ارحام خانزادہ کی عورت ہو تم، کس طرح یہ لفظ بولے تم نے؟ بتاؤ مجھے ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ارحام اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے تیش و عالم میں گرچا اور اس کے خوف سے لرزتے ہوئے اس کا کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اس کے خوف سے اس کی غربت میں وہ ایسے دور نہیں چٹکتی بلکہ اسے لپٹتی تھی۔ دور چٹکنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہیں اصل میں نے بتایا ہی نہیں پہاڑوں میں رہنے والا خان ہوتا کیسا ہے۔ اگر تمہیں اپنی اصل فطرت دکھاتا تم آج کبھی لاؤنج میں نہ آتی۔ ارحام اس کا جبڑا مزید سختی سے دبوچ گیا تھا۔ سلطان شاہ سے مجھے ڈرا رہی تھی مجھے؟ ہاں، ارے وہ شاہ کی طاقت اس خان کے سامنے کچھ نہیں۔ تمہارا باپ کے پاس کتنی پاور، کتنی دولت ہے، مگر وہ نازنین کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ میں نے موت دی اسے، میں نے اسے دردناک موت دی۔ ارحام خانزادہ نے اسے دردناک موت دی۔ یہ ہے میری پاور۔ ارحام خانزادہ اس کا جبڑا چھوڑتے سینے پر ہاتھ مارتے دھاڑا اور وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھے اسے سہمتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جانتی نہیں ہو میں کیسا سر پھرا دہشت ناک خان ہوں؟ واقف ہو نا میری دہشت سے؟ دیکھ چکی ہو کتنی بار کیسے اذیت ناک موت دیکھ چکا ہوں ان سب کتوں کو جنہوں نے تم پر ایک بھی نظر ڈالی۔ آنکھوں میں چاقو تک مارے تھے میں نے، زبان کا عادی تھی جس نے تمہارا نام بھی اپنے لبوں سے نکالا۔ تہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی، خود کے ساتھ غیر مردوں کو جوڑنے کی؟ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے حلق کے بل دھاڑا۔ مجھے معاف کر دیں ارحام۔ اور خوف سے ہچکی لیتے لرزتے ہوئے اپنے لبوں سے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ ارحام خانزادہ کا آگ جیسا جسم اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے اس کے اعصاب اب ساکت ہو رہے تھے۔ وہ لمحے، وہ پل یاد آئے تھے جب اس نے اس کے سامنے نازنین کے آدمیوں کو کتوں کی موت دی۔ اس کے معافی مانگنے سے ارحام خانزادہ بری طرح جبڑے بھیج گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اسٹل خوف سے اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھے، نیم برہنہ بدن لرز رہا تھا۔ گھسٹنے اور اٹک پٹک سے اس کے بلاؤز کی نازک ڈوری کھل گئی تھی۔ بلاؤز کندھوں سے نیچے کھسکتے اس کے نشیب و فراز اجاگر کر گیا تھا۔ لہنگا تو پہلے ہی وہ کھسکاتے اوپر کیے ہوئے تھا۔ ارحام اس کی کلائی دونوں ہاتھوں سے جکڑے تکیے سے لگا گیا۔ حور کا چہرہ شدید زرد ہوا تھا۔ اب تک اس کے خوبصورت چہرے پر زرد رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ آئندہ جو بھی تماشا لگانا ہو اس کمرے میں لگانا، بغیر چادر کے تم نے کمرے سے باہر قدم نکالا میں تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ ارحام خانزادہ اس کی کلائیاں چھوڑتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھا۔ حور نے بے یقینی سے اس کے اوپر اٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ آئندہ مجھے اپنے باپ سلطان شاہ کی دھمکی مت دینا۔ جس دن میں اپنی اصلیت پر اتر آیا تو میں صفائے ہستی سے غائب کر دوں گا۔ تمہارا باپ سلطان شاہ کبھی تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رہو گی تم ہمیشہ میری۔ کسی مرد کو دیکھنا تو دور کی بات، کسی کا سایہ تک تم پر پڑنے نہیں دوں گا۔ تم سر سے پیر تک صرف میری ہو، ارحام خانزادہ کی ہو۔ تمہارے بدن کی خوشبو، گہرائی، ہر رنائی پر صرف میرا حق ہے، اور مرتے دم تک صرف میرا رہے گا۔ ارحام اس کی برہنہ ٹانگوں پر قہربار نگاہ ڈالتے کمرے سے نکلتے دروازہ بند کرتے نکل گیا تھا۔ حور کانپتے ہاتھوں سے اپنا لہنگا نیچے کرتے ہوئے رخ پلٹے خود پر کمبل ڈالتے بری طرح سسکیاں بھرنے لگی۔ اسفندیاران شہرام خان اکٹھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں گفٹس تھے۔ اسفندیاران شہرام خان نے حیرت سے لاؤنج میں نظریں اٹھائیں۔ سب صوفوں پر خاموشی سے بیٹھے دیکھا۔ آبرش بہارے آبیر زہلے خانم، روزینہ خانم صوفہ پر بیٹھی تھی،
ٹیبل پر کیک یوں ہی پڑا تھا، پر اسے ارحام اور ہور نہ تھے۔ امینہ خانم چادر منہ پر رکھے رو رہی تھیں۔ عابر بھی اپنی شال سے آنکھیں رگڑتے رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے صرف کیک نہ کاٹنے کا غم تھا۔ وہ ٹیبل پر رکھے کیک کے لیے رو رہی تھی۔ کیا ہوا مورے؟ زران پریشانی سے ان کی طرف بڑھتے، ان کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے، ان کے ہاتھ چکرتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ شہرام خان بھی پریشانی سے امینہ خانم کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ہم بہوؤں کے معاملے میں بدقسمت ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی بہو نے ہمارا بیٹا کا عزت نہیں کیا، سرعام ان کا تماشا لگانا اپنا فرض سمجھا ہے۔ امینہ خانم روتے ہوئے بولی۔ ابریش اور بہارے نے سرخ چہرے کے ساتھ پہلو بدلا تھا۔ ٹھیک کہا بھابھی، یہی حال ہمارا ہے۔ تم تین بہوؤں کے معاملے میں بدقسمت ہے، ہم ایک ہی بہو کے معاملے میں بدقسمت ہے۔ اس نے ہمارا بیٹا کا عزت بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ روزینہ خانم نے جوابی کارروائی کرتے عابر کو دیکھتے طنز مارا۔ عابر نے روتے ہوئے اسپن پر شکوہ کی ناخفتی بھری نگاہیں گاڑی۔ اسپن پریشانی سے اپنی گھنی بیٹ سہلا گیا تھا۔ حویلی میں کچھ بھی ہو جائے، ماں اور بیوی کے درمیان وہ خواہ پھنس جاتا تھا۔ عابر اسے روتے ہوئے خفقی بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بری طرح پریشان ہوا تھا۔ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ اسے روتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا کر بات بات پر رونا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ کیا ہوا ہے مورے؟ اصل بات بتائیں۔ شہرام خان روزینہ خانم کو ایک سنجیدگی سے دیکھتے امینہ خانم سے بولا۔ ہم سے سن لو شہرام، تمہارا مورے بڑا صدمے میں ہے۔ وہ کیا بتائے گا بیچارہ؟ تمہارا مورے اپنا لاڈلا بیٹا کی لاڈلی بیوی کو اپنا سب بہوؤں سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، مگر آج اس نے ایسا جوتا مارا کہ تم سب خان کے منہ پر کیا بتاؤں۔ روزینہ خانم کی بات پر شہرام خان زران خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ زران غصے سے روزینہ خانم کو گھورتے ہوئے زمین سے اٹھا۔ اسفند اپنی مورے کو دیکھتے بری طرح لب کھینچ گیا تھا۔ بیچارہ پریزے کا سالگرہ والا دن تمہارا بھابھی نے وہ تماشا لگایا کہ کیا بتاؤں۔ اپنا 5 مہینہ کا بستر پر گزرنے کا تجربہ بیان کر کے گیا ہے وہ بھی ایسا لباس میں کہ کیا بتاؤں۔ عورت ہو کر اس پر ہم اپنا نظریں نہیں ڈال سکا تھا، اتنا بےہودہ لباس تھا۔ روزینہ خانم نے بولتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ مورے، اسفند نے روزینہ خانم کو ٹوکتے ہوئے انہیں سختی سے پکارا۔ ہم سچ کہہ رہا ہے، ایک بات اور باہر سچ کہہ رہا ہے۔ ہور نے تو آج سچ میں ثابت کیا، سوتیلا ماں سوتیلا ہوتا ہے۔ پریزے اتنا خوش تھا، فراق پہن کر اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہا تھا۔ بیچارہ روتا ہوا گیا ہے۔ روزینہ خانم کی بات پر امینہ خانم نے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ شہرام اسی لمحے بے تابی سے پریزے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لالا کہاں ہے؟ زران نے جبڑے بھینچتے پوچھا۔ گیا ہے کمرے میں اپنا نکاح والی رات کا تاریخ دہرانے۔ اچھا بات ہے، ہم تو کہتا ہے اچھا سبق سکھایا ارحام اس کو۔ شرم نام کو نہیں اس لڑکی کو۔ پہلے بھی ارحام کا جب ہسائی کیا، آج بھی اس کا تماشا لگا کر بے پردہ باہر جا رہا تھا۔ ایسا عورت کو جان سے مار دو تو کم ہے۔ شہرام نہیں تھا، اسی لیے اس بات کا فائدہ اٹھاتے انہوں نے ابریش کو دیکھتے تانا مارتے۔ تنزیہ مسکرائی تھی۔ زران یہ سب سنتے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ اسفند یار خان جبڑے بھینچتے ہوئے عابر کی طرف بڑھا، جو اپنی شال اپنے کندھے آنکھیں سے رگڑتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے سرخ گلاب؟ تم کیوں ایسے بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ میری ہونے والی خوبصورت بیٹوں کی مورے۔ اسفند نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عابر اس کی حرکت پر گلاب کی طرح سرخ پڑی تھی۔ اب وہ صوفے کی سطح پر ہاتھ رکھے ہوئے تھوڑا سا جھکے اس کی آنکھوں میں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زران نے خوخار نگاہیں اسفند یار خان پر گاڑی۔ اس کی حرکت اسے لاؤنج میں اس سچویشن میں کافی ناگوار گزری تھی۔ آج کل کا مرد، خاص طور پر اس حویلی کا خان، اپنا عورت کا نیچے لگا ہے، تبھی تو ان کا عورت پھرکی کی طرح انہیں گھماتا ہے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب پھر سے کسی اور خان کا باری آئے گا، یہاں زنان خانے میں ہی مجموعہ لگے گا۔ روزینہ خانم اسفند کو گھورتے کاٹدار لہجے میں تنزیہ بولی۔ روزینہ خانم کی بات پر اسفند کے چہرے پر اشتعال کی سرخی چھائی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے خود پر قابو پا گیا تھا۔ عابر اس پر شکوہ کناں نگاہیں ڈالے نہ روٹھے انداز میں اب چہرہ پھیر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ اسفند سیدھے ہوتے جھنجھلاتے ہوئے کلائی سے جکڑے کھڑا کرتے اپنے مقابل کر گیا۔ اس کا رونا اسے برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا لہجہ سرد ہوا۔ کیک بھی نہیں کاٹا پریزے نے، میں نے لالا کو کہا بھی تھا کہ پہلے کیک کاٹ لے، مگر نہیں کاٹا۔ عابر کیک کو دیکھتے روحاں سے ہوتے بولتی رو پڑی تھی۔ سب نے اسے ایک بار پھر سے حیرانگی سے دیکھا، وہ کیک نہ کٹنے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اسفند کے چہرے پر اتنی بری سچویشن میں مسکراہٹ چھائی تھی، وہ کیک کی وجہ سے رو رہی تھی، اسے اب سمجھ آئی تھی۔ ادھر آؤ میرا سرخ گلاب۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے ٹیبل کی طرف لے گیا، چھری سے اٹھا کر کیک کی پچھلی سائڈ سے تھوڑا سا کیک کٹ کر کے عابر کے منہ میں ڈالا۔ روزینہ خانم اور زران نے اسفند یار خان کو گھور کر دیکھا۔ عابر کیک کھاتے ہوئے نظریں چکا گئی تھی، اسے اب سکون ملا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا وہ مر ہی جائے گی۔ چیک کر رہا تھا لالا نے کیسا کیک بنوایا ہے، تھوڑا سا ہی لیا ہے،
سائڈ پر سے پریزے کو پتہ نہیں چلے گا، اسفن نے زران کو جواباً آنکھ ماری تھی۔ پریزے اور ارحام کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا، مگر وہ عابر اور اپنے بچے کو لے کر بے حد حساس تھا۔ عابر کو ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عابر کو میٹھے کے لیے بہت بری طرح سے کریونگ ہوتی تھی۔ وہ کمرے میں بری طرح روتی تھی، اسے اگر وہ کھانے کو نہ ملے جو چاہیے ہوتا تھا۔ کچھ وہ نخرے اٹھاتا تھا، وہ تو اب کوئی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ تو رات رات بھر اس کے نخرے اٹھاتا تھا، اسے آدھی رات کو ہی اسے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ کیک کو دیکھ کر جیسے رو رہی تھی، وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ روزینہ خانم غصے سے پہلو بدل گئی تھی۔ اسفن جیسے عابر کے آگے پیچھے پھرتا تھا، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شہرام پریزے کو گود میں اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوا۔ درخشاں بھی شہرام کے پیچھے ہی لاؤنج میں انٹر ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہور کا سوچتے ہی وہ بری طرح ڈر رہی تھی، اگر ارحام نے اسے پہلی رات والا سلوک کیا تو۔ وہ خود ہور سے بہت محبت کرتی تھی۔ پریزہ شہرام کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زران اسفن جلدی سے پریزے کی طرف بڑھے۔ اسفن شہرام اسے لیتے اپنی گود میں اٹھاتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اسفن کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ ابھی تک سنڈریلا فراک پہنے ہوئے تھی، چہرہ رونے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شہرام زران بے بسی سے پریزے کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پریزے بیٹا دیکھو، سب چاچو آ گئے ہیں اور آپ کے لیے گفٹس بھی لائے ہیں۔ زران نے پیکٹ سے ڈال نکالتے پریزے کی طرف بڑھائی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے روتے ہوئے اسفن کے گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ پریزے کیک کٹ کریں۔ اسفن نے اسے خود سے نرمی سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے عارض پر بہتے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا، I want my mama papa. I want my mama papa. پریزے نے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ ابرش بہاریں بھی صوفوں سے اٹھتے پریزے کی طرف بڑھی تھیں۔ پریزے کی حالت ان کے دلوں میں بھی کچوکے لگا گئی تھی۔ پریزے، پاپا ماما کو لے کر باہر ڈنر کرنے گئے ہیں۔ وہ ناراض تھیں پاپا سے۔ پاپا ان کو منانے کے لیے ڈنر پر لے کر گئے ہیں، ابرش نے نم لہجے میں پریزے سے کہا۔ زران ابرش کی آواز میں نمی محسوس کرتے مہم سا مسکرایا تھا۔ اپنی جذباتی بیوی سے اسے جذباتی پن کی توقع تھی۔ مجھے نہیں لے کر گئے تھے ماما پاپا ساتھ؟ پریزے نے روتے ہوئے پوچھا۔ ماما بہت کہہ رہی تھی پاپا سے پریزے کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہم سب نے کہا پریزے ہمارے پاس رہے گی، یہ کیک بھی تو کٹ کرنا تھا۔ ابرش نے اس بار بھی بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ پریزے خاموشی سے ابرش کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما پاپا سے ناراض نہیں ہے اور پاپا ماما پر اینگر تو نہیں کر رہے تھے؟ پریزے نے روتے ہوئے پوچھا۔ زران، اسفن، شہرام پریزے کی باتوں پر جبڑے بھیج گئے تھے۔ ارحام خان زیادہ تینوں کی زندگی میں پہلی بار غصہ آیا تھا، غلطی جس کی بھی تھی، مگر پریزے کی سالگرہ تو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلیں کیک کٹ کریں پریزے، ماما کو پکس بھی تو بھیجنی ہے، اسفن نرمی سے کہتے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ پریزے کو گود سے اتارتے اسے چھری پکڑائے وہ اپنے آنسو صاف کرتے کیک کاٹنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو پریزے۔ سب تالیاں بجاتے ہوئے پریزے کو وش کر رہے تھے۔ پریزے کلکلاتے ہوئے کیک کٹ کر رہی تھی۔ پریزے نے کیک کاٹ کر زور سے کلیپنگ کی تو سب کا برجستہ کہکا گونجا۔ ارحام خان زیادہ رات سے اسٹڈی روم میں بند تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے سگریٹ کی گہری کش لے رہا تھا۔ اسٹڈی روم کی کارپیٹ اور ٹیبل سگریٹ کے اچھلے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ اس وقت بلو جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا، جس کے اگلے 2 بٹن کھلے تھے۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں رجگے کی غماز تھی، چہرہ سرد و سپاٹ تھا جو ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اس وقت صبح کے 12 بج رہے تھے۔ آج سوات میں پھر سے برف باری ہو رہی تھی۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس ٹھنڈے کمرے میں کسی بھی گرم کپڑے کے بغیر تھا۔ رات سے جسم کا انگ انگ جل رہا تھا، اسے سردی محسوس ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کھلونا بنا رکھا، آپ نے مجھے جب چاہا کھیل لیا، مجھ سے مزید خود کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گے۔ یاد رکھیے گا ایک بات، عورت کوئی کھلونا نہیں، اگر خدا نے اسے تم پر حلال کر کے تمہارے حوالے کیا، اور جب چاہے اسے تم پر حرام کر کے کسی دوسرے پر حلال کر سکتا ہے۔ لفظ تھے کہ خنجر جو اس کے دل میں پیوست ہو چکے تھے، وہ یوں سب کے سامنے آ جائے گی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھا، اس نے شدت پسندی سے اچھی طرح واقف تھے، پھر بھی اس نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ اس چیپ لہنگے میں اس حویلی سے باہر جانا چاہتی تھی۔ غم و غصے کا طوفان اتنا تھا کہ اس کے اندر اس عورت کے لیے جیسے تمام جذبات ختم ہو چکے تھے۔ دل و دماغ ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس عورت کی چمڑی ادھیر ڈالے، اس کو مسل کر رکھتے، جس بدن کی نمائش کرتے باہر آئی تھی، اسی بدن کو بیلٹوں سے داغ دے۔ اگر اس کے بھائی اس وقت لاؤنج میں ہوتے تو وہ پھر بھی آ جاتے۔ اس نے کسی بات کا نہیں سوچا۔ اتنا گھٹیا لباس آخر کیوں خریدا اس نے، اور پھر پہن بھی لیا اس نے۔ ارحام خان زادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے ٹیبل پر زوردار مکہ مارا۔ آج سے سال پہلے جیسے بھرے جرگے میں اس کی عزت اچھالی گئی تھی،
کل رات ایسے ہی محسوس ہوا تھا جیسے بھرے جرگے میں اسی عورت نے اس کی عزت اتار تار کر دی ہو۔ زران شہرام اسفندیار جہاں تک درید اربت خان سمیع اللہ خان بھی حور کے متعلق بات کرتے تھے وہ کسی کو کرنے نہیں دیتا تھا۔ اپنی عزت اپنی عورت کو لے کر وہ اتنا ہی حساس تھا، کمرے میں کوئی بات وہ باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا، مگر وہ اس طرح سب کے سامنے آ کر یہ سب کچھ کہہ کر اس کے بدن میں جیسے شراریں دوڑا چکی تھی جن کی تپش کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کیسے کر سکتی تھی ایسے؟ اگر اسے اس پر شک تھا اس کا گریبان پکڑ کر کمرے میں پوچھ لیتی، وہ قدموں میں بیٹھ کر وضاحت دے دیتا، مگر اس طرح کا تماشا وہ لگائے گی وہ ابھی تک جیسے شاکنگ تھا۔ وہ تو حور تھی ہی نہیں جس کی فرما برداری سے عشق ہو گیا تھا، وہ تو رات سچ میں سلطان شاہ کی بیٹی تھی۔ 5 ماہ سے اسے اپنی پناہوں میں دن رات رکھا، کسی دوسری عورت کے پاس وہ جانے کے قابل رہا ہی نہ تھا۔ وہ تو دن رات اس کے بدن کا حصہ بنا رہتا تھا، اور جب چھوڑ گئی تب بھی تو 7 ماہ اس کا سایہ بن کر رہا تھا۔ وہ کیسے کسی دوسری عورت کے پاس جا سکتا تھا؟ کیا وہ اس کی دیوانگی سے واقف نہ تھی؟ اسے دیکھتے ہوش تو گنوا دیتا تھا۔ کتنی محبت کرتا تھا، اس کے بوسوں کی کوئی تجاوز نہ تھی۔ جس کے جسم کا کون سا حصہ ایسا تھا جسے وہ چومتا نہ تھا؟ اس کے پاؤں کے تلوں پر وہ اپنے لب رکھتے انہیں دہکاتا تھا۔ ہزاروں بار قربت کے لمحات میں معافی مانگ چکا تھا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا تھا، پھر بھی وہ نکاح کی رات بھولتی ہی نہ تھی۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے صوفے کی سطح پر سر ٹکاتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کیا۔ شاید سکون اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا، اس کے جسم سے محبت کرنا شاید گناہ تھا۔ وہ اس کی محبت کو ہوس بنا چکی تھی۔ نہیں جاؤں گا اب اس کے قریب، ارحام سیدھے ہوتے زیر لب بولتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبا گیا۔ کبھی نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ ارحام سرنفی میں ہلاتا جبڑے بھینچتے اپنی شرٹ مزید بٹن کھول گیا تھا۔ اسے بند کمرے میں گھٹن ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا مسٹر خان، حور سلطان شاہ کو مردوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ جیسے کتنے ہی مرد میرے قدموں کی زینت، کیسے کہہ سکتی ہو بےہودہ لفظ خود کے لیے؟ ارحام خانزادہ نے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ وہ گہرے سانس لیتے صوفے سے ٹیک سگریٹ سے گہرے کش لینے لگا۔ اپنی بیٹی تک کو ہمیشہ اس کے آگے اگنور کیا، اور وہ کیسے اسے اپنی محبت کا یقین دلائے؟ ارحام تلخی سے سوچتے درد و کرب سے مسکرایا تھا۔ پریزے کے چہرے کی چمکتی خوشی یاد آئی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی اپنی سالگرہ کے لیے۔ ارحام گہرے سانس لیتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ ماما پاپا، پریزے کی بھیگی آواز سماعتوں میں گونجتے اسے بے چین کر گئی تھی۔ نہیں ہے وہ میری بیٹی کی ماں، نہ اسے کسی بھی ماں کی ضرورت ہے۔ نہیں جانے دوں گا اب اس عورت کو اپنی بیٹی کے بھی قریب، نہ اسے اب کمرے سے نکلنے دوں گا۔ ایسی عورت کی جگہ صرف اس کی حویلی کا بند کمرہ ہے، وہیں پر رہے گی اب بھوکی پیاسی۔ ارحام غصے سے گراتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹیبل پر مکہ مار گیا تھا۔ نہیں ضرورت مجھے کسی عورت کی، بھاڑ میں گئے یہ جذبات جس عورت کو دیکھ کر میرے اندر پنپتے تھے۔ ارحام خانزادہ نے غصے سے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتار کر زمین پر دے ماری تھی۔ وہ غصے سے صوفے سے اٹھتے اشتعال سے کمرے میں چکر لگانے لگا، انگلیوں میں سگریٹ دباتا وہ جیسے بار بار لبوں میں دبائے گہرے کش لے رہا تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ نے سرخ سرد نگاہیں دروازے پر گاڑی۔ درخشاں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ ارحام نے درخشاں کے کانپتے وجود پر خونخوار نگاہیں گاڑی۔ لالا، ہم معافی مانگنے آیا ہے، کل رات حور بھابھی کا غلطی نہیں ہمارا تھا۔ درخشاں کانپتے لبوں سے بمشکل بولی۔ ارحام کا سرخ سرد چہرہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ حور کا نام میں کسی کے لبوں سے نہ سنو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ارحام حلق کے بل دھاڑا۔ درخشاں خوف سے بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ لالا، کل بھابھی کمرے میں آیا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا، میں نے کہہ دیا آپ کل بھابھی کے لیے کمرہ سجا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سب ہوا۔ ہم کو نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، ہم تو صرف چاہتا تھا بھابھی آپ کے لیے بہت تڑپے۔ درخشاں ایک ہی سانس میں سب بتا گئی تھی۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ لالا، ہم کو معاف کر دو، ہم کو نہیں معلوم تھا یہ سب ہو جائے گا۔ درخشاں ہاتھ جوڑے ہوئے روتی تھی۔ ارحام خانزادہ جبڑے بھینچتے درخشاں کو گھور رہا تھا۔ وہ جو ہاتھ جوڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لالا، بھابھی کو معاف کر دو، وہ کل سے بھوکا پیاسا ہے، انہوں نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ درخشاں ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ ارحام کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ خوف سے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آئندہ تم مجھے حور کے آس پاس بھی دکھائی دی، وہ تمہارا اس حویلی میں آخری دن ہوگا، بلکہ تم اب حویلی کے پچھلے بنے کمروں میں رہو گے ملازموں کے ساتھ۔ ارحام اس پر سرخ نظریں ڈالتے برفیلے لہجے میں بولتے درخشاں کا خون مجمد کر گیا تھا۔ لالا، درخشاں بری طرح رو دی، جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے تمہارا چہرہ اس حویلی میں نظر نہ آئے۔ ارحام خانزادہ دھاڑا۔ درخشاں روتے ہوئے جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحام خانزادہ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔
ارحام امینہ خانم کے پکار پر ارحام کے کار پورچ کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ جی مورے، ارحام نے پلٹتے ہوئے امینہ خانم کو دیکھا۔ کہاں جا رہا ہے تم؟ امینہ خانم ارحام کے مقابل آئی تھی۔ میں اپنے فارم ہاؤس جا رہا ہوں، کل تک آ جاؤں گا، ارحام سرد آواز میں کہتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اور کا کیا کرنا ہے؟ امینہ خانم کی بات پر ارحام کے نقوش سر سپاٹ ہوئے تھے۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ ارحام خاندانہ نے پلٹتے ہوئے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ تم نے دردانہ سے کہا کہ اس کو کھانا پہنچاؤ، مگر وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام خانزادہ نے مٹھیاں بھیجی۔ نہیں کھا رہی تو نہ کھائے، جب بھوک لگے گی کھا لے گا۔ ارحام خانزادہ نے سرد لہجے میں بولتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہم نے تم سے کچھ پوچھنا ہے ارحام۔ امینہ خانم کی آواز پر وہ جبڑے بھینچتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت وہ صرف حویلی سے دور جانا چاہتا تھا۔ ارحام، وہ ہم نے پوچھنا تھا کیا حور سے تم نے حویلی آنے سے پہلے ہمارا مطلب ہے؟ وہ ہچکچائی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہے مورے؟ کھل کر کہیں، مجھے جانا ہے۔ ارحام خانزادہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم نے یہی پوچھنا تھا کہ تم نے حویلی آنے سے پہلے حور سے اپنا حق لیا تھا کیا؟ امینہ خانم نے ارحام کے سرد چہرے کی طرف دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ کیا مطلب مورے اس بات کا؟ ارحام کا چہرہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے حویلی آئے تو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ آتے ساتھ وہ پریزے کے کمرے میں رہا تھا۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ ارحام، ہم کو لگتا ہے جیسے حور تمہارا بچہ کا ماں بننے والا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو مورے؟ ارحام خانزادہ کا پورا وجود آندھیوں کے ساتھ میں آیا تھا۔ ہم کتنا دن سے نوٹ کر رہا ہے، مگر تم سے پوچھنے کا ہمت نہیں ہوا۔ اس کا طبیعت گرا گرا سا تھا کل جس طرح وہ کر رہا تھا۔ ہمارا تجربہ ہے اس بات کا، اس کا قدم، اس کا پیٹ دیکھ کر ہم کو یقین ہے وہ تمہارا بچے کا ماں بننے والا ہے۔ امینہ خانم نے ارحام خانزادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام خانزادہ نے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ لالا، بھابھی کل سے بھوکا پیاسا ہے، انہوں نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ درخشاں کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے بے چین کر گئے تھے۔ اگر وہ پریگننٹ تھی تو کل سے بھوکی تھی۔ ارحام کی سانسیں جیسے رکی تھی۔ وہ کل کیسے اسے جانور کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا تھا؟ اف، اگر یہ سچ ہے تو میرے بچے کو کچھ ہونا ہو گیا ہو، ارحام نے خوفزدہ ہوتے سوچا تھا۔ گل اس کا بچہ مار چکی تھی۔ وہ خبر سن کر اس کا اس وقت جو حال ہوا تھا آج بھی ویسے ہی حال ہوا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس بار وہ اپنا بچہ نہیں کھو سکتا تھا، اور وہ اپنے کل کے ہر عمل پر، ہر بولے گئے الفاظ پر اب وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اور کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، وہ کیسے اس حالت میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا تھا؟ ارحام نے رخ پلٹتے ہوئے گاڑی کی چھت پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا مورے؟ ارحام خانزادہ سرد لہجے میں استفسار کرتے گررایا تھا۔ ارحام خانزادہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ ابھی تک گلاب کے پھولوں کی طرح مہک کر معطر تھا۔ کمرے میں ایک طرف کانچ بکھرا تھا۔ کمرہ اچھا خاصا سرد ہو رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے بیڈ پر نظر دوڑائی۔ وہ سائڈ کروٹ لیتے بغیر کمبل کے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئے لیٹی تھی۔ بلاؤز کی ڈوری ابھی تک کھلی، جسے اس نے کل رات کے بعد باندھا ہی نہیں تھا۔ سفید چمکتی پشت برہنہ تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ اور کی سسکیاں سنتے اس کا لرزتا بدن دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ دل و دماغ میں اپنے بچے کو کھونے کا خوف بری طرح سمایا تھا۔ ارحام خانزادہ نے جلدی سے آگے بڑھتے کمرے کے وسط میں لگا الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ وہ تیزی سے ہور کی طرف بڑھا۔ کمرے میں گونجتی اپنی بیوی کی سسکیاں اسے جیسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں نے کبھی اتنا بے چین نہیں کیا تھا جتنی آج کر رہی تھی۔ ارحام نے ہور کی طرف بڑھتے اس پر جھکے ہوئے اس کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ارحام کو اپنے قریب محسوس کرتے ہور خوف سے سختی سے آنکھیں میچے اپنی سسکیاں روک گئی تھی۔ اور ارحام نے اسے سخت نرمی سے پکارا۔ ہور کی مٹھیوں کی گرفت بیڈ شیٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ اٹھو ہور۔ ارحام نے اس کی عارض پر بکھری لٹیں بہت نرمی سے کان کے بیچ ہرسی۔ ارحام خانزادہ کی نرمی محسوس کرتے ایک بار پھر سے ہور کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ ارحام کی اب تو پاگل ہونے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اگر وہ پریگننٹ تھی، کل صبح سے بھوکی پیاسی تھی، اور کل رات سے اتنا رو رہی تھی، اس کا بچہ پتہ نہیں صحیح سلامت تھا بھی کہ نہیں۔ ارحام خانزادہ نے بہت نرمی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے دوسرا ہاتھ اس کے لہنگے کو اوپر کی طرف کھسکاتے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا بچہ کس حد تک سلامت ہے۔ پہلے بھی باپ بن چکا تھا، اسے کافی حد تک پیچیدگیوں کا پتہ تھا۔ ارحام نے سپاٹنگ چیک کرنے کی کوشش کی۔ ارحام کا ہاتھ اپنے حساس حصے پر محسوس کرتے ہور کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خوف سے پھر سے اس کی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ ارحام نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اس کا لہنگا نیچے کی طرف کھسکایا۔ ارحام خانزادہ اسے کندھے سے جکڑے سیدھا کیا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔
آرس پر گھنیری پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ رونے کی وجہ سے آرس ناک سرخ ہونٹوں پر ریڈ بلڈ کلر کی لپسٹکس ویسے ہی موجود تھی۔ آنکھیں کھولو ہور، ارحام نے اس کی گھنیری پلکوں پر ٹہری شبنم بے حد نرمی سے اپنی انگلیوں سے چنی۔ وہ مزید سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو ہور، ارحام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ وہ اس کی نرمی پر بہت سختی سے آنکھیں میچے اپنے لرزتے لبوں کو دانتوں میں پیوست کیے۔ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑ گئی تھی۔ ارحام کے سرد پکار پر وہ اسی لمحے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی متورم گلابی آنکھوں کو دیکھتے ارحام خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے بڑھ کر معدوم ہوئی۔ وہ اس پر جھکے اس کے متورم گلابی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، ہور کی رو رو کر سجی ہوئی آنکھیں۔ وہ آنکھیں کھولے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کے بعد بچے اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو، ارحام خانزادہ نے اسے بازوں سے جکڑے اس کی کمر میں بے حد نرمی سے ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا۔ اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہور نے اپنے چکراتے سر کو جکڑا۔ ارحام خانزادہ کے دل کو خوف سے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ ایک مرتبہ پہلے اپنے بچے کو کھو چکا تھا، اب وہ پھر سے اس درد تکلیف سے نہیں گزر سکتا تھا۔ وہ اب کی بار اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام نے خوفزدہ لہجے میں پوچھتے اس کے ہاتھوں کو جکڑا۔ ارحام کے لہجے میں تڑپ اور نرمی محسوس کرتے اور ارحام کے ہاتھ چھٹکتے سے تھوڑا سا دور کھسکی۔ ارحام خانزادہ اسی لمحے سے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کرتے، اسے سرد نظروں سے تنبیہ کر گیا۔ بچے کی وجہ سے وہ نرم ہو رہا تھا، مگر اس کی رات کی حرکت ابھی تک اس کے اندر بارود دہکائے ہوئی تھی۔ وہ اس کی ہر غلطی برداشت کر سکتا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اپنی نمائش کر کے اس کی عزت تار کرے گی، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے دور جانے کی کوشش کرے گی، وہ یہ بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہور نے اس کی سرسبز نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہچکی لیتے اس سے بات میں سر ہلایا۔ دروازہ نوک ہونے پر ارحام خانزادہ بیڈ سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر دردانہ کھانے کی ٹرالی لیے کھڑی تھی۔ تم جاؤ، ارحام نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے حکم دیا۔ اپنی بیوی کے قریب اس ملازمہ کا وجود گوارا نہ تھا، اس درخشاں کا تو بالکل نہیں۔ دردانہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحام خانزادہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے بیڈ کے پاس لایا، خود کو ہور کے قریب اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا۔ سینڈوچ والی پلیٹ اور فریش جوس اور اورنج جوس گلاس اٹھائے ہور کی طرف بڑھایا، جسے دیکھتے ہوئے ہور چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ ارحام خانزادہ اسے سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس ٹرالی میں رکھتے ہوئے ہور کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا، جو چہرے دوسری طرف کیے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا بدن ابھی بھی خوف سے لرز رہا تھا، مگر وہ نروٹھے انداز میں بے رخی سے چہرہ دوسری طرف کیے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے اپنی پچھلی گردن سہلاتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شرٹ کا تیسرا بٹن بھی کھولا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔